السلام علیکم میری عزیز بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سائنس کو ماہر سمجھتے ہو اور جو ٹیلیسکوپ آپ کو دکھاتا ہے اسی کو آپ کائنات سمجھتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہو کہ یہ یونیورس صرف یہ زمین نہیں ہے، اس زمین کے اوپر 7 آسمان ہیں اور ان سب کے اوپر ایک آخری حد ہے جسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ وہ مقام جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے، جہاں فلسفے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، جہاں فرشتوں کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے اور جہاں صرف ایک ہی انسان پہنچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہنوں، یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی مثال نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ وہ سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مضبوط ترین سہارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو محبت، یقین اور جذباتی سکون تھی، اور دوسری طرف چچا ابو طالب جو تحفظ، سماجی ڈھال اور سیاسی سہارا تھے۔ یعنی دل تھک چکا تھا، ذہن بوجھ سے بھر چکا تھا اور دنیا بے حد بے رحم محسوس ہو رہی تھی۔ اور میری بہنوں، یاد رکھنا، اللہ درد کو رد نہیں کرتا، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بلاتا ہے۔ ایک رات جب سارا مکہ سو رہا تھا اور ایک دل جاگ رہا تھا، اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ نہ کوئی تمہید، نہ کوئی سوال، بس ایک پیغام: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سوچو ذرا، وقت کا خالق ایک ایسے انسان کو بلا رہا ہے جو خود وقت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک الہی کی دعوت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک مخلوق کو دیکھا، گھوڑے سے چھوٹی، گدھے سے بڑی۔ اس کا نام تھا براق، جس کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ سائنس کہتی ہے کہ روشنی سب سے تیز رفتار ہے اور روشنی کے لیے فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ براق کا ہر قدم نگاہ کی آخری حد تک ہوتا تھا۔ میری بہنوں، یہ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا، یہ فاصلوں کا خاتمہ تھا۔ اللہ نے ڈسٹنس کو ہی ختم کر دیا تھا۔ سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ تک، اور قرآن اعلان کرتا ہے: اسریٰ بعبدی، عبد یعنی جسم بھی، روح بھی اور شعور بھی۔ یعنی یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک جسمانی حقیقت تھی۔ مسجد الاقصیٰ، وہ مقام جہاں وقت ٹوٹ گیا۔ اور میری بہنوں، ذرا غور سے سنو، یہ بات بہت گہری ہے۔ قرآن اور حدیث یہ نہیں بتاتے کہ یہ سب کیسے ہوا، وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا۔ کیونکہ اگر اللہ میکینزم بتا دیتا تو انسان سوالوں میں الجھ جاتا اور مقصد بھول جاتا۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن سائنس کی حد بتانے والی کتاب ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ تم پوچھو کیسے، مقصد یہ ہے کہ تم پہچانو کس نے۔ اور وہی رب آج بھی نماز کے ذریعے ہمیں بلاتا ہے۔ اگر معراج ایک رات میں ہوئی تو نماز کے ذریعے مومن کو روز بلایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی قدر کرنے والا بنا دے اور معراج کے پیغام کو سمجھنے والا بنا دے۔ میری عزیز بہنوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے زخمی کیا، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک بلایا گیا۔ یہ رب کا اصول ہے، جو جتنا ٹوٹتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اوپر اٹھاتا ہے۔ اگر آج کوئی تنہائی میں رو رہا ہے، اگر کسی کا دل بوجھل ہے، اگر کوئی کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو یاد رکھو یہی وہ لمحہ ہے جب رب قریب ہوتا ہے۔ اور سن لو، آج نہ براق آئیں گا، نہ آسمان پھٹیں گا، لیکن ایک دروازہ آج بھی کھلا ہے، نماز کا دروازہ۔ وہی نماز جو معراج کی رات عطا ہوئی، وہی نماز جو آج بھی رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو ہم خود اپنی معراج چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آج ہم عہد کریں کہ ہم نماز کو بوجھ نہیں بلکہ بلاوا سمجھیں گے، کیونکہ اگر معراج ایک رات میں ہوئی تو نماز کے ذریعے رب ہمیں ہر دن بلاتا ہے۔ اللہ ہمیں بلائے جانے والوں میں شامل فرمائے اور نماز کا پابند بنائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اینڈ اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔